یہ بڑی اچھی بات ہارون رشید صاحب نے کی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہے، گڈ لسنر ہیں آپ، سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. یہ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر سعودی گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی آپ کے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور ان معاملات میں آفٹر آپریشن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات میں وہ جو کمٹ سعودی گورنمنٹ نے جو کیا تھا وہ نہیں ہو پایا، کہیں رہائش چینج کر دی گئی، کہیں اور مسئلہ ہوا، تو کیا قانونی طور پر کوئی ان کے لیے کچھ آپ نے کوئی نکالا ہے؟ اس کو کس طرح سے حل کرتے ہیں آپ کہ تاکہ آئندہ یہ نہ ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک بات تو میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ٹور آپریٹرز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں جو کیٹیگریز ہیں وہ ہم نے ڈسکریشن پر نہیں رکھی ہیں، اس دفعہ ہم نے سب ریکارڈ پر رکھی ہیں. کتنے سال انہوں نے آپریٹ کیا ہے، پہلے 5 سال، 4 سال، 3 سال یا 2 سال، اس بنیاد پر. پھر کتنے حجاج کرام کا پہلے ان کو کوٹا ملتا رہا ہے، پھر ان کا ریکارڈ کیسا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی کمپلینٹس وغیرہ تو ہمارے پاس نہیں آئی ہیں. یہ تمام ریکارڈ بیس ہم نے یہ پیرامیٹرز رکھے تھے. یہ ہم نے اپنی ڈسکریشن کم سے کم کر دی ہے. ویسے تو جسے پیا چاہے وہی سہاگن کہلائی، یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، لیکن بہرحال امپرومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ اور ہر موقع پر رہتی ہے، اللہ کرے مزید ہو سکے. جہاں تک سعودی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں عرض کروں گا، جیسے میں نے اپنا ذاتی تجربہ عرض کیا کہ گزشتہ حج کے حوالے سے جو کمپلینٹ تھی وہ ہم نے رجسٹر کرائی، میں نے پرسنلی خود کرائی، بلکہ اس وقت جو ہمارے ڈیلیگیشن کے باقی افراد تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ جی اس طرح کمپلینٹ کبھی پاکستان کی طرف سے گئی نہیں ہے، پہلی بار گئی ہے، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے. تو وہ ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے درخواست کریں گے، اور یقیناً وہ حج کے لیے وہ بہت سینسٹیو ہیں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں. شاید ہم سے ہی مانگنے کا سلیقے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، آپ نے بہت دفعہ یہ تو خیر اپنے پروگرام میں آپ نے بتا دیا کہ سوسائٹی کے نمائندوں کو شامل کریں، اس طرح کریں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بھی آپ متعدد مرتبہ حج کر چکے ہیں، 2 مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ، 2 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے متعدد مرتبہ میں. آپ کو کیا پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال امپروومنٹ کی شکل نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ پچھلے سالوں کے مقابلے میں جس طرح ملک میں باقی سب چیزوں میں ڈی جنریشن ہے، زوال ہے، اس میں بھی زوال ہے. ایک تو شاید میرا خیال ہے منسٹر صاحب ویسے ہی بیمار تھے اور ظاہر ہے مجبوری تھی، زخمی تھے، اور سب جانتے ہیں کہ کیا حادثہ ہوا کیوں ہوا، تو یہ نہیں جا سکے. اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے درمیان کشمکش تھی. سفیر کی اور ڈائریکٹر حج کی ایسی دشمنی ہے جیسے بھارت کی اور پاکستان کی ہے. دونوں کی لابیز ایک دوسرے کی کردار کشی کرتی رہیں. اس لیے میں رائے دینے سے گریز کرتا ہوں کہ اس میں کون قصوروار ہے، اس لیے کہ وہ تحقیق طلب ہے. میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ 3-4 قسطوں میں لکھوں گا. جب میں یہاں پہنچا جو مجھے اندازہ ہوا یہاں کچھ تحقیق کی کہ اب بھی کچھ تحقیق کرنی چاہیے، اور ٹھیک اس پہ حتمی رائے ابھی نہیں دینی چاہیے کہ کون قصوروار ہے. بھائی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو آپ کی ٹیم کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے یا کسی بھی کام کے لیے جا رہی ہے یا ایک ٹرین چلانے کے لیے جا رہی ہے، اس کے آدھے لوگ ایک طرف ہیں اور آدھے لوگ دوسری طرف ہیں. اس میں کوہین پیدا کرنا چاہیے، کوہین پیدا کرنا چاہیے. ٹاپ ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کوہین پیدا کرنا، جو مسائل ہیں باٹل نیکس نکالنا. یہ ذمہ داری منسٹر صاحب کی بھی ہے، ان سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کی. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے چاہیے مجھے، اگر آپ اس کو کر سکیں پورا کا پورا ریکیپ. جی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم حج کے معاملات کو امپروو کرنا چاہیں گے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیں گے، اور یقین جانیے یہ میں نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ میں اس سلسلے میں ہر قسم کی مثبت تنقید کو، تعمیری تنقید کو نہ صرف یہ کہ گوارا کروں گا بلکہ اپریشیٹ کروں گا، تاکہ ہمیں لوگوں کے اعتراضات سے چھٹکارا ملنے کی صورت ہو اور حج کے معاملے میں ثواب اور لوگوں سے دعائیں لینے کی کوئی سبیل پیدا ہو. ہارون رشید صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ دین محض تمنا کا نام نہیں ہے. جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. انہوں نے فرمایا ہم کوشش کریں گے، اس پہ تو آمین ہی کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور ان کی نیت پہ شبہ کرنے کے میرے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کام ٹھیک کیسے ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اچھے افسر اور جو ٹاپ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے. ٹاپ ایڈمنسٹریٹر منسٹر صاحب ہیں لیکن دراصل وزیر اعظم ہیں، ڈائریکٹر حج ان کی مرضی سے لگتا ہے. فرمایا کہ جسے پیا چائے وہی سہاگن،
میرا خیال ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سواگن سے بھی پوچھ لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے حج کا یہ پروگرام دیکھا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. حامد سعید صاحب کی بات تھی جو کہ جس میں انہوں نے میڈیا اور اخبار کا ریفرنس دیا کہ وہ ہمیں تعاون کریں. ہم ہر اس طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں جو ہمارے بس میں ہے. ہم اس طرح کے ٹاک شوز کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں. تاہم آپریشن لیول پر اور ایڈمنسٹریٹو لیول پر حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے. تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں ہم. ہارون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حامد سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.